بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال جو ہے ایک بہت ہی پیارے پیارے بھائی نے یہ کسی مولوی صاحب کی تقریر شیئر کی ہے۔ مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو نکو بنا دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بدترین لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کون ہیں۔ اب احادیث مبارکہ سے دیکھیں تو علم کا باب مشکوٰۃ شریف اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانے میں آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق جو ہوگی وہ اس وقت کے علماء ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے نرگٹ سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، سورۃ بقر آیت نمبر 77، 78، 79، 80 اور 81 میں کہ یہ جو قاری ہیں، حافظ ہیں، یہ صرف قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کے مقصد کو نہیں جانتے۔ یہ خود کتابیں لکھ لیتے ہیں، جس طرح دیکھیں سب مولویوں نے تعویذ گنڈوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور سرکار نے فرمایا جو کاہن کے پاس جاتا ہے میری امت میں نہیں ہے۔ تو ہر مولوی کی بغل میں شمع شبستان رضا اور جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں سب نے تعویذوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اتنے واہیات قسم کے تعویذ ہیں، سب گمراہی گمراہی لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، یہ تعویذ کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ پہ یقین نہیں ہے، ان تعویذوں پہ یقین ہے۔ تو پھر بدترین لوگ جو ہیں جو اوپر آ جائیں گے وہ سرکار کے فرمان پاک کے مطابق تو یہ علماء ہی ہیں۔ اب دیکھ لیں کسی ولی کی کوئی کتاب پڑھ کر سناتا ہو یا کسی ولی کے کوئی فرمانات سناتا ہو، یہ مولویوں کی ہی کتابیں، مولویوں کی ہی تقریریں، مولویوں کی ہی باتیں ہوتی ہیں، اور یہی سب سے آگے آگے ہیں۔ اور جو دہشت گردی کا کام مولوی کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کو 4 پیسے دیتے ہیں، یہ جلوس نکال کے چل پڑتے ہیں، دکانیں جلا دیتے ہیں، اپنے ہی ملک کا نقصان کرتے ہیں، اپنے ہی ملک کے مسلمان لوگوں کو شہید کرتے ہیں، پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مولویوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو پھر آگے وہ فرما رہے ہیں کہ اس دور میں باتیں بہت ہوں گی، تقریریں بہت ہوں گی، لیکن عمل نہیں ہوگا۔ اب تقریریں کتنی کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ علماء ہی کے لیے سب کچھ ہے، اور یہ دوسرے لوگوں پہ اپنی گمراہی دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُفَرَّقُوا، فرقے نہیں بناؤ، لیکن یہ باز نہیں آتے، فرقے بناتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو ان سے باز نہیں آتے، خود فرقے بناتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، دوزخی کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے ہی دوزخی ہوں گے۔ ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ لگے رہیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں سب اولیاء کرام متفق ہیں کہ وہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کی جماعت ہے جن میں ولایت کی پیدائش ہو رہی ہے، اللہ کی معرفت کو لوگ پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ مولوی لوگ دیکھ لیں بدترین، ان کو اسی لیے نبی پاک نے فرمایا دوزخی اسی لیے فرمایا کہ یہ ان ولیوں کی، اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے جو انعام والے بندے ہیں صراط الذین انعمت علیہم،
کہ جن لوگوں پر میرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلو۔ تو وہ انعام جو ہے، پھر وہ انعام والے بندے بھی اللہ نے بتائے کہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں۔ تو یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو کبھی بدعتی کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اب اگر یہ خود بنتے ہیں انعام والے بندے، تو آپ مولویوں پہ بتا دیں کون سا انعام ہوا ہے، کیونکہ سب سے پہلا انعام جو ہے وہ نبوت ہے، تو ان کے بعد ولایت ہے، ولایت ذل نبوت ہے، تو یہ انعام ہے اللہ کا۔ اب کون سا مولوی جو ہے وہ اللہ کی معرفت کو پہنچا ہے یا ولایت کو پہنچا ہے؟ کس کی نمازیں معراج ہو گئی ہیں، کن کا قلب عرش ہو گیا ہے، کن کے ہاتھ پاؤں زبان اللہ بن گیا ہے، کس کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں؟ اب کوئی بھی تو ان پر انعام نہیں ہے، اور یہ ساری جو ان پر احادیث لاگو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ سرکار نے فرمایا قرآن حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں علم کے باب میں کہ مغالطہ نہ دو۔ مغالطہ دینا، اللہ نے آپ نے فرمایا کہ یہ تو بالکل دوسرے کو گمراہ کرنے والی بات ہے، جو دوسرے کو گمراہ کرتا ہے وہ خود بھی دوزخی ہے۔ تو اب یہ مغالطے دیتے ہیں، اب حدیث پڑھتے ہیں، جو ان پر فٹ آتی ہے وہ دوسرے سادہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی اب آگے لکھتے ہیں کہ عمل نہیں ہوگا، تو اب مولانا صاحبان جتنے بھی ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، ان کا کتنا کا عمل ہے اس پر غور کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر مدرسوں کے بارے میں بھیک مانگتے ہیں، کوئی کمائی کرتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ کام کریں، کوئی نوکری کریں، کوئی کاروبار کریں، دکان کریں، تو مزدوری کریں، پھر اس سے اپنا مدرسہ بھی چلائیں، سب کچھ کریں، مانگ کر سب کچھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ آپ صحیح کر رہے ہیں، دوسرے سب غلط کر رہے ہیں۔ جو ان کو پیسے دیتے ہیں، جو ان کے مدرسوں کو ایڈ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ مدرسوں میں کیا کرتے ہیں؟ سوائے دہشت گردی کے کیا ہی وہاں ہو رہا ہے؟ دہشت گرد بناتے ہیں لوگوں کو، اسلام کو بدنام انہوں نے کر دیا، ساری دنیا میں اسلام کو متعارف ہی دہشت گردی کے نام سے کروایا انہوں نے۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں مولانا صاحب، جو پڑھ رہے ہوں گے وہ سارے کا سارا المسنات ہوگا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا ان میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اسے غلط کہے گا۔ اب المسنات کا آگے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی اور پڑھی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری المسنات ہے۔ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے علاوہ جہاں سے بھی رہنمائی لی جائے وہ سب غلط ہے، المسنات ہے۔ آپ بھائی غور فرمائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں یہ ایسی من گھڑت حدیثیں بنا لیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کہاں منع کیا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی دوسرا علم نہیں پڑھنا؟ آپ سرکار کی زندگی سے دیکھ لیں کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ گرفتار ہوئے تھے 70، تو ان پر جرمانہ مقرر ہوا، جن کے پاس پیسے تھے وہ رقم دے کر آزاد ہو کر چلے گئے، اور جن کے پاس رقم نہیں تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ 10 صحابہ کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں تو آپ بھی چلے جائیں، آپ کا جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ کافر مشرک جو تھے تو وہ کیا قرآن و حدیث پڑھاتے تھے صحابہ کو؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے یہ حکم فرما رہے ہیں کہ 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اب مشرکین مکہ کیا قاری تھے، حافظ تھے، قرآن کے مفتی تھے، تو انہوں نے کون سا علم پڑھایا ہوگا؟
تو بھائی یہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہی انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا، اور سرکار خود فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو اور تمہارا جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرو۔ اب چین میں کون سے قاری مفتی بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس پڑھنے کو جانا تھا قرآن و حدیث؟ قرآن و حدیث کا علم تو مکہ شریف اور مدینہ شریف میں تھا، سب معتبر صحابہ وہیں تھے۔ تو آپ تو پھر یہ فرماتے کہ بھئی مکہ اور مدینہ شریف سے باہر علم حاصل کرنے نہ جانا، سارا قرآن و حدیث کا علم ادھر ہی ہے، یہیں سے پڑھو۔ اور پھر علماء نے کیا سیکھا اس سے؟ یہ دیکھیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی تلواریں تیز رکھو۔ تو جو عقل مند تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی دشمن کے مقابلے میں اسلحہ جو ہے، لڑائی کا اسلحہ جو ہے، ہتھیار جو ہیں دشمن سے اچھے بناؤ۔ تو انہوں نے سمجھ کر ایٹم بم بنا لیا، توپیں بنائیں، بڑا بڑا اسلحہ تیار کیا۔ تو اب یہ کس مولوی نے ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم بنایا ہے؟ ان کو بھائی سمجھ نہیں ہے۔ اگر ان کو ذرا بھی عقل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، اور زمین پر آسمان کے نیچے ذلیل ترین بدترین اس وقت کے علماء ہوں گے، یہ جو آج کل کے ہیں۔ یہ دیکھیں چند ٹکے ان کو لیڈر دیتے ہیں تو یہ اپنا ملک جلانا شروع کر دیتے ہیں، دکانیں جلاتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں۔ یہ کس قرآن کی آیت کا مطلب ہے؟ قرآن سے انہوں نے کیا سیکھا ہے؟ اور پھر دیکھیں جب یہ مولوی بیمار ہوتا ہے یا میرا یہ پیارا بھائی جب بیمار ہوتا ہے تو کس مفتی کے پاس دوائی لینے جاتا ہے؟ کوئی ناسور وغیرہ جسم میں ہو جاتا ہے تو کس قاری سے اس کا آپریشن کرواتے ہیں؟ یہ اس وقت تو کہتے ہیں کسی پروفیسر ڈاکٹر کے پاس چلیں، سرجن کے پاس چلیں، وہ ہمارا صحیح علاج کر دے۔ اب پھر قاری مفتی جو ہیں ان کے پاس جاؤ، وہاں سے دوائی لو، کیونکہ یہ جو سائنس کا علم ہے، میڈیکل کا علم ہے، میڈیسن کا علم ہے، یہ تو پھر غلط ہے۔ اب یہ کیوں اختیار کرنا ہے؟ تو جاتے پھر ان کے پاس ہو۔ بلکہ جن کے پاس چار پیسے ہوتے ہیں وہ تو یہاں سے پاکستان میں بھی علاج نہیں کراتے، کہتے ہیں جی انگلینڈ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، تو کیا وہاں مفتی صاحبان بیٹھے ہیں جو علاج کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کس MBBS ڈاکٹر نے یا اسپیشلسٹ نے یا سرجن نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور قرآن کی آیت سے علاج کرتا ہے؟ یا کس قرآن کی آیت کا میں یہ فارمولہ لکھا ہوا ہے کہ پیناڈول اس فارمولے کے مطابق بنانی ہے؟ اب دیکھیں یہ قوم کو جاہل کر رہے ہیں کیونکہ خود جاہل ہیں۔ جتنے بڑے بڑے بھی پڑھے لکھے ہیں، بتائیں کون سا انہوں نے کام کیا ہے؟ کون سی چیز؟ ٹیلی ویژن کیا مولویوں نے ایجاد کیا ہے؟ مفتیوں نے، قاریوں نے، بڑے بڑے حافظوں نے ایجاد کیا ہے؟ موبائل انہوں نے بنائے ہیں؟ بھائی کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں منع کیا ہے کہ بھئی یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئے تو اس کو استعمال نہیں کرنا؟ تو یہ ان کی تو یہ بے دینی شروع سے ہے۔ سپیکر ایجاد ہوا تھا تو یہ اس کو کہتے تھے یہ گدھے کی آواز ہے، یہ دجال کی آواز ہے، یہ کفر ہے، استعمال نہیں کرو۔ اب کوئی مسجد ہے جس میں سپیکر نہیں رکھا ہوا؟ اور کوئی مولوی ہے جو سپیکر کے بغیر تقریر کرتا ہے؟ پہلے کہتے ہیں جی ساؤنڈ سسٹم لگاؤ، سارا کچھ لگاؤ، اس میں نعت پڑھیں گے، اس میں تقریر کریں گے۔ ان کو تو 100 سال کے بعد عقل آتی ہے، معمولی عقل، وہ بھی دین کو تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ دنیاوی جو طور طریقے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھتے۔ احمق لوگ ہیں، مخلوق کو علم سے دور کر رہے ہیں۔ بھائی یہ سائنس کا علم جو ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب تک یہ نہیں پڑھیں گے ہم دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے، وہ غالب آ جائیں گے۔ اس طرح یہ مولوی آپ دیکھیں، یہ پاکستان کے بھی خلاف تھے، قائد اعظم کے بھی خلاف تھے۔ اب یہاں گورنمنٹ سے پیسے لینے کے لیے روز جلوس نکال لیتے ہیں کہ اتنے پیسے دو۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ پیسے لینے کی خاطر اس طرح کرتے ہیں۔ کون سا ہدایت کے لیے کرتے ہیں یہ؟ اب
مولویوں نے کبھی کہا اسلامی قانون نافذ کرو؟ اور کیا کیا یہ جلسے جلوس کر کے کہتے ہیں، تو قرآن سے انہوں نے کیا سیکھ لیا؟ تو اس طرح میرا بھائی یہ ان کی باتوں میں نہ جائیں، دوستیوں کے پیچھے نہ چلیں، کسی اللہ کے ولی کا بتائیں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو، غوث اعظم قدس اللہ سرور نے فرمایا ہو، خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرور نے فرمایا ہو، یا کسی اور بڑے بزرگوں کا کوئی فرمان بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ قرآن حدیث کے علاوہ جو سائنسی علوم ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، ان کو نہیں پڑھنا، یا یہ غلط ہیں یا گناہ ہے۔ کسی نے نہیں فرمایا۔ انہوں نے دیکھیں یہ آکسیجن کے سلنڈر ہیں، اب سانس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مریضوں کو لگاتے ہیں، تو قرآن پاک کی کس آیت سے انہوں نے یہ آکسیجن دریافت کی ہے؟ یہ مولوی تو ہیں ہی جاہل، نہ دین کو جانتے ہیں نہ دنیا کو جانتے ہیں۔ میرا بھائی یہ پہلے تو ہوا سمجھتے تھے، اب اس کی ہوا کی کتنی اقسام ہیں، ہائیڈروجن ہے، اس سے بم بناتے ہیں، اسلحہ بناتے ہیں، اور آکسیجن ہے، سانس کے لیے کام آتی ہے۔ جن مریضوں کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں یا یہ کرونا کی شکایت ہوتی ہے تو آکسیجن کا سلنڈر لگاتے ہیں اور اس کو سانس آتا ہے، اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ تو یہ اگر یہ ٹیکنالوجی پڑھنی نہیں ہے تو پھر یہ علاج کافروں سے کرانا جائز ہے؟ اگر اپنے لوگ پڑھ لیں تو یہ گناہ ہے۔ میرا بھائی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو میرا بھائی اس طرح دین اور دنیا کی باتیں جو ہیں اولیاء کرام سے سیکھیں، ان کی کتابوں سے سیکھیں، اس پر عمل کریں، کسی ولی کو تلاش کریں، اس سے دینی دنیاوی رہنمائی حاصل کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے پاس آ جاؤ، وہ آپ کو پاک کریں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ حکمت یعنی دانائی، یہ نہیں کہ یہ ڈاکٹری والی حکمت، چورن والی حکمت نہیں، دانائی سکھا دیں گے جس میں آپ دین اور دنیا سب کچھ سمجھ لیں گے، جنتی بھی ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دشمن کے مقابلے میں ہر چیز اچھی، ہتھیار اچھے بنائیں گے اور آپ دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ اب صحابہ کرام کا دیکھیں، انہوں نے کون سی چیز، کون سا علم حاصل نہیں کیا تھا؟ یہ فوجوں کا محکمہ بنانا، یہ سارے محکمے جو ہیں، محکمہ مال، زمین کی پیمائش کرنا اور اس پر مطالبہ لینا، پانی کی مقدار مقرر کرنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ کیا کہ زمین کو ناپیں گے تو اس کو کہیں گے کیا؟ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یہ اتنے فٹ ہے یا اتنے مرلے ہے یا اتنے ایکڑ ہے، اتنے کنال ہے، تو یہ کیسے زمین کو کہنا ہے کہ یہ کتنی ہے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا۔ اب قرآن و حدیث میں کہاں منع کیا ہے اس کو؟ اگر قرآن و حدیث منع کرتا ہے اس دنیاوی علم سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ اے عمر تو مثل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس طرح بھائی یہ مولویوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ ان کے فالوور رہیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو آپ کے بچے بھی تو آپ کے پیچھے چلیں گے۔ تو کیوں آپ بھی دوست کی بنتے ہیں اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی دوست کی بناتے ہیں؟ توبہ کر لو، مولویوں سے جان چھڑا لو، اولیاء کرام کی تعلیم پہ چلو، قرآن و حدیث کی تعلیم پر چلو۔ تو یہ مولویوں سے نہ سیکھو، اولیاء کرام کی کتابوں سے سیکھو اور اولیاء کرام کی صحبت حاصل کرو۔ جس طرح دیکھیں سب بزرگ ولی متفق ہیں کہ ایک ولی کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا مولویوں کی 1000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے ان کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، اور بے ریا عبادت اس سے بھی بہتر ہے کہ ایک لحظہ، ایک لمحہ ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اللہ رسول اپنے اور اپنے نبی کے کلام کو سمجھنے، اولیاء کرام اور ان کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔